الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح في امة جدي رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصير بسيرة جدي رسول الله وابي علي بن ابي طالب صلوات. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کے جو تاریخ میں مشہور ہیں محمد اکبر کے نام سے اور محمد حنفیہ کے نام سے، ان کے حوالے کیا اور اس وصیت نامے میں اپنے مدینے سے نکلنے کے ہدف کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. کل کچھ توجہ دلائی اور پہلے دن بھی توجہ دلائی تھی کہ گفتگو کو سسٹمیٹیکلی آگے بڑھائیں گے. تو پہلا موضوع یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا اور اسیران کربلا نے اور خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہم السلام نے امام حسین کی تحریک کو بچایا. اور اگلے مرحلے میں امام حسین کی عزاداری کے ذریعے سے کہ جس کی بنیاد خود حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین اور ان کے علاوہ مولا امیر المؤمنین کی بیٹیوں فاطمہ بنت علی، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اسی طرح سے امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں اور جناب عقیل کی بیٹیاں، خصوصاً جناب حضرت ام لقمان اور مولا امیر المؤمنین کی ازواج کہ جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور جناب حضرت ام البنین. ان تمام مقدس ہستیوں نے سب سے پہلے مرحلے میں امام حسین کے گریے کے ذریعے سے بنو امیہ کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ گریہ کوئی سادہ گریہ نہیں تھا. یہ جو بعض دفعہ آپ سنتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، تو بلا شک وہ گریہ کوئی سادہ سا گریہ نہیں تھا. اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یا باقی ائمہ علیہ السلام کا، گو کہ وہ مشکلات میں تھے، محاصرے میں تھے، لیکن یہ ذہن میں نہ آنے دیں کہ وہ ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے تھے. ہاں زندگی سادہ تھی لیکن پبلک پہ ان کی حکومت تھی، ان کا انفلوئنس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ان سے ڈرتے تھے. اور اگر آج کے دور میں مثال دی جائے تو بڑی واضح مثال جو ہم دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے ہیں، وہ یہ
کہ شاہ کے زمانے میں، شاہ ایران کے زمانے میں کیا آغا برجردی بالکل ہی بغیر کسی پاور کے تھے؟ یا مثلا بعد میں امام خمینی، یا عراق میں آغا حکیم، یا بعد میں آغا خوئی بالکل ایک عام انسان جیسے تھے؟ صحیح ہے، مشکلات میں تھے، خصوصاً آغا خوئی کے ساتھ مشکلات ہوئیں، لیکن کہ ایسے ہی تھے بالکل، کوئی پاور ہی نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. باوجود یہ کہ جو افراد ان کے مذہب اور مکتب کے نہیں تھے ان پر بھی ایک ان کا رعب تھا، لوگوں کی نگاہیں تھیں ان کی جانب. اب جب امام زین العابدین علیہ السلام گریہ فرماتے تھے تو یہاں پر ان کی حیثیت واضح ہو جائے کہ امام وہ امام تھے کہ جب خلیفہ حج کے درمیان حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، اس کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن جب امام زین العابدین سید الساجدین بڑھتے ہیں تو مجمع اس طریقے سے چھٹ جاتا ہے جیسے کہ سمندر میں حضرت موسیٰ نے عصا ماری ہو. اثر تھا امام زین العابدین کا، چاہے کوئی ان کو امام نہ مانے لیکن ایک شخصیت تھی ان کی. اب جب یہ گریہ فرماتے تھے تو گریہ سادہ گریہ نہیں تھا. مینا میں گریہ فرما رہے ہیں، طواف میں گریہ فرما رہے ہیں، مدینے میں گریہ فرما رہے ہیں، مکے میں گریہ فرما رہے ہیں، حج کے زمانے میں طواف میں، مینا میں، مزدلفہ میں اور خصوصاً عرفہ میں گریہ فرما رہے ہیں. تو لوگ سوال کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے آ کے کہ یہ فرزند رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں. اب یہاں سے بحث شروع ہوتی تھی، یہاں سے سوالات ذہن میں ابھرتے تھے. رو رہے ہیں کیونکہ ان کے والد پر ظلم کیا. کس نے کیا؟ خود بخود سوال ذہن میں آتا تھا، کیوں کیا، کیا وجہ تھی. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا عزاداری کا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس گریے کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، تو آج بھی یاد رکھیں تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان فقط اور فقط مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری ہے کہ جو گریہ کرتا ہے. اور یہ ایسا گریہ ہے کہ دنیا والے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں سوگ منا رہے ہیں. کسی بھی جگہ آپ کو فیسٹیول نہیں ملے گا کوئی ایسا سوگ کا. گو کہ یہ فیسٹیول نہیں ہے لیکن بڑا دن کسی جگہ نہیں ملے گا آپ کو. اور اگر ہوگا بھی تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے. اگر جدید دور میں دیکھا جائے تو یہ یاد رکھیں مظلومیت کے ذریعے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. اب کوئی سیاسی موضوع ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک موضوع ہے ہولوکاسٹ کا، اس کو سیف کرتے ہیں وہ لوگ. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کے ذریعے سے دل نرم ہوتا ہے. لوگ اس کو کیش کرتے ہیں جن کے ساتھ ہوا، کیونکہ ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت یہ فطرت میں ہے. ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت یہ فطرت میں ہے. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. گو کہ یہ موضوع اور زیادہ ڈیپلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، وقت بھی کم ہے، لہٰذا 3 مجلسیں ظاہر ہیں اس وقت. ابھی تیسری مجلس ہے اور کل جو ہے وہ کچھ ہماری توجہ نہیں رہی تھی، تو لہٰذا آج ہم نے بیٹھتے ہوئے خصوصاً توجہ دی کہ کتنے بجے ہم بیٹھیں تاکہ اترنے کے وقت کی جانب بھی توجہ رہے. تو یہ گریہ جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے تدریجاً ہمارا مکتب جو ہے وہ محفوظ ہوا. کیا سسٹم ہے وہ کل ہم نے ڈسکس کیا، دوبارہ آج بتایا. اسلام بچا امام حسین کی قربانی کے ذریعے سے، امام حسین کی قربانی محفوظ ہوئی اسیروں کی اسیری کی وجہ سے، اور یہ تمام مظلومیت محفوظ ہوئی عزاداری کی وجہ سے. اور آج اسی سلسلے کی ہم ایک کڑی ہیں، اور یہ ہمیں چیز اگلی نسلوں کو دینی ہے بالکل پاک اور پاکیزہ اور صاف اور ستھرے طریقے سے. یہ امانت ہے ہم سب کے ہاتھ میں. اگر ذرا سی بھی اس میں خیانت کی، چاہے وہ رسم و رواج کے حوالے سے کوئی غلط رسم داخل کریں ہم، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، ذرا سا بھی اس کو خراب کیا تو یاد رکھیں کہ ہم نے ظلم کیا کس پر؟ اسلام پر، اور خصوصاً اپنی اگلی نسل پر. اگر ہم نے عزاداری کو صحیح طریقے سے ان تک منتقل نہیں کیا. اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی عزاداری اگر اس وقت روک دی جائے تو اسلام برباد ہو جائے گا، کیا واقعی یہ بھی کوئی حقیقی بات ہے؟
یا یہ کوئی مبالغہ آمیز جملہ ہے؟ تو کہا جائے گا یہ حقیقی بات ہے. یہ آج اگر ہم امام حسین کی مظلومیت کو ترک کر دیں تو یاد رکھیں 150-200 سال میں یزید کو رضی اللہ علیہ السلام سب کچھ بنا دیں گے، اور دوبارہ وہی سب کچھ ہوگا کہ جو لوگوں کی روش ہے اولڈ از گولڈ. ہر پرانے آدمی کو جو زمانے میں پیدا ہوا ٹھک سے علیہ السلام اور رضی اللہ بنا دیتے ہیں، جو بھی ہو. لہٰذا بعض مذاق میں کہتے ہیں پاکستان میں کہیں حج کی کلاسز چل رہی تھیں، حج کی کلاسز میں جو معلم تھے وہ کسی خاص مکتب کے تھے، بڑی جلدی ہر چیز کو شریف کہنے والے، تو وہ کلاسز کے دوران بتاتے چلے گئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کے بعد کسٹم شریف آئے گا. کسٹم شریف. اب کیونکہ وہاں پر ہیں تو ہر چیز شریف ہے، ذرا سا پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو ہر چیز کیا ہے؟ رضی اللہ. بس یاد رکھیں کہ یہ جو مجالس ہیں یہ یزیدیت کو پنپنے نہیں دے رہی ہیں. اگر چند سال کے لیے ان کو مائنس کر دیں اور امام حسین کا ذکر ختم کر دیں تو یاد رکھیں کہ ایک دم سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا یزید کیا تھا؟ خلیفہ تھا. آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو لکھی ہیں بعض مذاہب کے علماء نے، تو یزید کو باقاعدہ خلیفہ لکھتے ہیں، 7واں خلیفہ تھا وہ. پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں فاسق تھا کہ نہیں تھا. جو اچھے لوگ کہتے ہیں کہ تو فاسق تھا بلکہ کافر تھا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا عرب دنیا میں ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یزید خلیفہ مظلوم ہے. اس نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا، یہ اس کا دفاع کیا جاتا ہے کہ یزید خلیفہ مظلوم ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین و مومنات کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. تو اب ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے، لیکن یہ سارا کام کس کے لیے تھا؟ اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام کیا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہم ہیں. اسلام ہم ہیں، یہ ہمیں حق ہے کہنے کا. کوئی دوسرا کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ اسے حق ہے، حق ہے اسے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اگر وہ اپنے آپ کو اسلام کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی اسلام اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسلام ہیں. اب ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان ہو شیعت کی، جسے عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ پتہ چلے، اور شیعت کے بارے میں ہم سب کو سینسٹیو ہونا چاہیے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کافی ہے. ہاں، اب سوال کیا جائے گا ہاں اسلام میں سے کون سا مکتب، کون سا نظریہ؟ تو بلا شک مختلف نظریات ہیں، یہ سب اسلام ہیں. لیکن جب ان کو واضح کرنے کے لیے کہ کون سا نظریہ، تو بالآخر ایک نام دینا پڑتا ہے. ایک ڈیفینیشن جو شیعت کے بارے، شیعت کی ایک مشہور ڈیفینیشن ہے کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کو اور ان کے 11 فرزندوں کو امام مانتے ہیں. اہل سنت کون ہے کہ جو بعد رسول اللہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان کو اور مولا امیر المومنین کو. البتہ یہ یاد رکھیں کہ ابھی بھی سوال کیا جائے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ 4. جبکہ صحیح جواب یہ ہے خلفائے راشدین 5. 5ویں خلیفہ راشد کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. لہذا اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، البتہ خلفائے راشدین والا موضوع ہمارا نہیں ہے. یہ اس موضوع کا دار و مدار ہے ایک روایت پر کہ جو روایت ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ وہ روایت برادران اہل سنت میں ہے. وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، بعد میں ملوکیت ہوگی. اسی روایت کی بیس پر کتاب لکھی مولانا مودودی نے، خلافت و ملوکیت.
بس 30 سال میں جو خلافت ہے وہ ان 5 حضرات کی ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے جو آخری 30 سال کے ہیں. لہٰذا ان 5 کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین. لیکن عموماً ایک سازش کے تحت اور معاویہ کے دفاع کے لیے 5ویں کے نام کو یعنی امام حسن علیہ السلام کے نام کو مائنس کیا گیا. اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں تو بعض کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم ان کا پیریڈ کم تھا، تقریباً 6 مہینے. اور بعض کہتے ہیں کیونکہ اجماع نہیں تھا. اجماع یعنی سب کے سب راضی نہیں تھے، تو سب کے سب تو کسی پہ بھی راضی نہیں تھے. حقیقت یہ ہے سب کے سب کسی پہ بھی راضی نہیں تھے. امام حسن سے اگر معاویہ راضی نہیں تھا تو آپ نے چوتھے 5ویں کو مائنس کر دیا، تو یہ تو معاویہ مولا امیر المومنین سے بھی راضی نہیں تھا، چوتھے کو بھی مائنس کرنا پڑے گا. پھر خود حضرت عائشہ کا اختلاف تھا حضرت عثمان سے، وہ کیا فرماتی تھیں، وہ تو پھر کسی کو دیکھنا ہو تو تاریخ طبری میں جا کے دیکھے. تو پھر مائنس کریں کتنے بچیں گے؟ 2. پھر ان 2 کا بھی اختلاف تھا. مولا امیر المومنین نے تو بہت واضح فرمایا اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جب کہا گیا کہ ہم آپ کو تیسرا منتخب کر لیتے ہیں مگر یہ کہ قرآن اور سیرت رسول اللہ اور سیرت شیخین، تو آپ نے فرمایا قرآن اور سیرت رسول اللہ، سیرت شیخین نہ. تو پھر تو 2 کو بھی مائنس کرنا ہوگا. خیر یہ تو بالکل الگ موضوع. تو جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے شیعہ سنی کی یہ ہے. اس وقت کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جیسے کہا جائے جی مسلمان وہ ہیں کہ جو خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسیحی وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، یہودی وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہندو وہ ہیں جو رامائن اور مہابھارت کے ماننے والے ہیں، کرشن جی اور رام اور سیتا کو مانتے ہیں. اس سے کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. نظریات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کسی کی توہین نہیں کی جا رہی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے نام جس کا بھی نہیں احترام سے لیا، لیکن ظاہر ہے علیہ السلام اور جو احترام ہم اپنی ہستیوں کو کریں گے وہ دوسرے کا تو نہیں کر سکتے. نارمل سی بات ہے، بہت نارمل سی بات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے نبی کے ساتھ لگائیں گے، جناب بودھا کے ساتھ نہیں لگا سکتے. جناب بودھا کے ساتھ جناب لگا دیں گے اور لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے؟ بودھا، مہا، بس علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگائیں گے ہم. ہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کے ساتھ لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، ڈسکشن ہے. اور یہ ڈسکشن جو ہے اتنا ساری دنیا میں آزاد ہے اور احترام کے ساتھ ڈسکشن کیا جا رہا ہے. تو شیعہ وہ ہیں کہ جو مولا امیر المومنین کی امامت کے اور ان کے فرزندان کی امامت کے قائل ہیں. یہ تو ہے مشہور ڈیفینیشن. لیکن ایک اور ڈیفینیشن جو خود ہم نے بنائی اور ہماری ویب سائٹ میں بھی ہے، اور نوجوانوں کی اور خواتین کی اور بچوں کی توجہ دلائیں کہ ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے shiaviews.com. اور اس وقت وہ شیعہ انٹروڈکشن کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاید دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ویڈیو بیس. پورے عقائد ہو گئے، پورے احکام ہو گئے، سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس میں. تو وہاں بھی ہم نے تعریف شیعہ میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں. وہ کیا؟ لیکن ہر چیز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 2-3 بھی ہو سکتی ہیں. اس ڈیفینیشن کا دار و مدار ہے کس پر؟ علم حاصل کرنے پہ. وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ خود آپ کو اور ہمیں بھی پتا چلے اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ شیعت کیا ہے. وہ ڈیفینیشن یہ کہ پہلے مرحلے میں کسی سے سوال کریں کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن اور سنت رسول اللہ کو کسی سے لینا تھا اور سمجھنا تھا یا نہیں؟ کیا جواب ہے؟ لینا تھا. اگر قرآن کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر سے لیا جائے، حضرت عمر سے لیا جائے، حضرت عثمان سے لیا جائے، معاویہ سے لیا جائے، عبداللہ ابن عمر سے لیا جائے، حتیٰ ابو ہریرہ سے لیا جائے، حتیٰ کعب الاحبار یہودی سے لیا جائے، تمیم داری مسیح سے لیا جائے کہ یہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان سب سے لے کر تو انسان مسلمان ہو سکتا ہے. اور اگر دین اور سنت رسول اللہ اور قرآن اسد اللہ غالب علی کل غالب نفس رسول اللہ علی ابن ابی طالب سے لی جائے تو کافر ہو جاتے ہیں. بس شیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ کو نفس رسول اللہ سے لیا وہ شیعہ ہیں.
حضرت ابو ہریرہ سے دین لیا جائے مسلمان ہے، علی ابن ابی طالب سے دین لیا جائے کافر. یہ وہ ظلم ہے جو تاریخ میں ہم پر ہوتا رہا. اب زمانہ اس چیز کا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے آرام سے ہر چیز کو قبول کر لے. زمانہ اس چیز کا ہے کہ البتہ یاد رکھیں سستیاں ہماری جانب سے ہیں، سستی ہماری جانب سے. کل بھی یہ حال تھا مولا امیر المومنین کی طرفداروں کا کہ مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا واللہ اگر معاویہ مجھ سے معاملہ کرے جس طرح سے درہم و دینار کا معاملہ ہوتا ہے تو میں 10 دے کے تمہیں اس کا 1 لے لوں گا. کیوں؟ وجہ کیا بیان کی کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا امیر باطل پہ ہے لیکن اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، تم یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارا امیر حق ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے. آج آپ تصور کریں کہ معاویہ اور یزید اور ہندا کے ماننے والے تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اہل بیت کے ماننے والے سستی کر رہے ہیں. ایسی کیفیت یا نہیں ہے؟ انہیں شرم نہیں آتی لمبی داڑیاں رکھتے میں اپنا حلیہ بناتے ہوئے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کو سمپل داڑھی رکھنے میں بھی شرم آتی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اتنی بڑی ہو، اس کو تو ہم بھی نہیں پسند کرتے. اچھی داڑھی رکھیں، ڈرنک بھی کریں، کلر بھی کریں، خوبصورت لگیں، فیشل بھی کریں، سب کچھ کرو، دین پہ عمل کرو. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ واقعا اپنا حلیہ بگاڑنے میں جتنی جرت اہل بیت سے دور افراد میں اتنی جرت آپ میں نہیں ہے اور ہم میں نہیں ہے؟ یہ کیا سستی ہے، کیا تنبلی ہے؟ آج ہمارے شہروں میں ایک مبلغ ہمارا نہیں ہوتا لیکن معاویہ اور یزید سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مبلغ تیار ہو جاتے ہیں. آج اگر ہمارا ایک نوجوان دین کی بات کرے تو ہمارے درمیان جو افراد کہتے ہیں کہ یہ ملا ہو گیا ہے، دیندار ہو گیا ہے، جماعتی ہو گیا ہے. یعنی اگر اہل بیت کی کوئی بات کرتا ہے تو خود سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. ایک موضوع جو پچھلے سال بھی ہم نے بیان کیا، ابھی بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری روش یہی ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے کس کو؟ زمانے کے امام کو. ساری دنیا ہماری بات پسند نہ کرے، ہمیں ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا. اگر ایک فرد کہ جس پر دار و مدار ہے اس دنیا کا وہ اگر ہم سے راضی ہے تو کافی ہے. ایک موضوع جو ابھی بھی کچھ دیر پہلے میں ڈسکس کیا اور سالوں سے ڈسکس ہوتا آیا اور آپ حضرات بھی بعض دفعہ سنتے ہوں گے، کرتے ہوں گے کہ جی پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام اور خصوصاً شیعت پر ڈاکٹریٹ کرانے کے لیے جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ عام طور پر یہودی. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہاں پہ سوال کیا جائے واقعاً بینی و بین اللہ کتنی مساجد اور امام بارگاہ اور کتنی اسلامی تنظیمیں ہیں خود اسی امریکہ میں جنہوں نے آج تک یہ اعلان کیا ہو شیعہ لڑکے لڑکیوں سے کہ تم شیعت پر ڈاکٹریٹ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. کتنوں نے کیا؟ اب جب ہم شیعت پر ڈاکٹریٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کون تھیسس لکھنے کے لیے اپنا سپروائزر بنائے گا؟ کیوں بنائے گا بھائی؟ کیوں بنائے گا؟ اب جب ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا یونیورسٹی میں؟ اس وقت آپ کو تعجب ہوگا، اسی آپ کے امریکہ میں بعض ہندو لڑکیاں ہیں شیعت کی پروفیسر، یہودی ہیں، کرسچنز ہیں. کتنے شیعہ ہیں پورے امریکہ میں؟ کتنی شیعت کی چیئرز ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں کام؟ کتنی جگہ لوگ تیار ہیں سمتھنگ بیٹر دین نتھنگ کے قانون پہ چلتے ہوئے کہ چلو جی ہم 100 آدمی ایک کو ڈاکٹریٹ کرا دیں گے. ایک آدمی ایک کو نہ کرائے، 2 آدمی ایک کو نہ کرائیں، 10 آدمی بھی ایک کو نہ کرائیں، 100 آدمی ایک کو کرائیں. شرط یہ لگائیں کہ موضوع آپ ہمیں بتائیں گے، آپ کیا شیعت کی خدمت کریں گے، تھیسس کس موضوع پہ ہوگا، اتنے سال ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بعد میں جب آپ پروفیسر بن جائیں گے تو پھر تو آپ کو ملیں گے $1.5-2 لاکھ سالانہ. کس کو فکر ہے شیعت کی؟ بس ہمارا کام رہ گیا فقط ہائے ویلا بائے ویلا. یہودی یہ کر رہے ہیں، عیسائی یہ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کب کریں گے کچھ؟ تو بڑی جرت کے ساتھ ہمیشہ بات کریں، کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کی توہین نہیں، لیکن معاملہ ڈسکس ہونا چاہیے علمی طریقے سے. بس شیعت کا کیا ہے ڈیفینیشن ہے؟ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، ایک تو وہ ہو گئی کہ جو امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں کس کو؟ ائمہ اثنا عشر کو. جو ہم نے ڈیفینیشن بیان کی وہ کیا ہے کہ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا کس سے؟ مولا امیر المومنین سے، ان کے بعد ان کے فرزندوں سے. اب یہاں جرت سے پھر یہی سوال، ہم تو سب کچھ مسلمان مانتے ہیں،
کوئی دین لیتا ہے حضرت عائشہ سے، جناب عبداللہ ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے، ہم کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، باقی مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں ہے مسلمان ہونے میں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو نفس رسول اللہ سے دین لیتا ہے وہ کافر ہے، جو ائمہ اہل بیت سے دین لے وہ کافر ہے. یہ کیا مظلومیت ہے؟ یہ وہی ظلم ہے جو اہل بیت پہ شروع ہوا تھا. یہ وہی ظلم ہے کہ جو تدریجاً اللہ کا شکر ہے کم ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کو بولڈ ہو کے کام کرنا ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ کہنا ہے ہاں ہے. اللہ کا شکر ہے مسائل حل ہو رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگلا زمانہ، اگلی صدی، یہ سب کچھ اہل بیت کا ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا آل بویا کا، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. جس نے مذہب حق اہل بیت کی خدمت کی، علم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، جس نے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. تب آپ تصور کریں کہ تیسری صدی میں انہوں نے تحریک شروع کی، اور آج ہم لوگ کہاں پہنچے؟ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ تو ہم میں سے ہر فرد پر یاد رکھیں، لازم ہے، اللہ کیا چھوٹ نہیں ہے کہہ کہ یہ کام علماء کا ہے، یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان کا ہے. ہر فرد کا کام ہے کہ مذہب حق اہل بیت کی خدمت کرے، علمی طریقے سے، اقتصادی طریقے سے، سیاسی طریقے سے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے، حتیٰ سیاسی طریقے سے جو جس طریقے سے کام کر سکتا ہے کام کرے. تو ہر دور میں اہل بیت پر ظلم ہوا، ہر دور میں. اور جو صف اول کے اس زمانے کے مومنین تھے، جو ائمہ علیہ السلام کے خدمت گزار تھے، بلا شک وہ مقدم تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے مصائب اٹھائے اس دین کو یہاں تک پہنچانے میں، کہ جن میں سے بعض کا ہم لوگ ذکر نہیں کرتے. اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اگر کیا جائے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پہلے تو مولانا ایسا نہیں ہوتا تھا. بھی نہیں ہوتا تھا تو ہو رہا ہے. ہم تو اس مسئلے میں بہت بول رہے ہیں، کلچر بنانا ہمارا کام ہے. نہیں ہوتا تھا ہو جائے گا. لہٰذا اب ہم اسیران کربلا اور شہدائے کربلا کا پہلے کی نسبت خود ہم اپنی حد تک زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 30-40 سال میں ان سب ناموں سے اگلی نسل آشنا ہو جائے گی. چند شہدائے کربلا کا ذکر ہو، کیونکہ عموماً ان تاریخوں میں اصحاب امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو چند بڑے منفرد تھے شہداء. اب اس جانب توجہ رہے کہ کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ چیزیں، تو بعض دفعہ جب بعض موضوعات آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. تو ایک موضوع ہے علم الحدیث میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، کہ جب پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے کہ ان روایتوں کو جمع کیا جائے. جمع سے کیا مراد؟ کہ ایک ہی واقعے یا ایک ہی موضوع پر مختلف روایات ہوتی ہیں لیکن ہوتی سب صحیح ہیں. اب اگر آپ کے سامنے سینسیٹیو موضوع ہے، آپ سے کہا جائے کہ شہدائے کربلا 72 سے زیادہ تھے، اچھے خاصوں کو بدہضمی ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ سے پھر صرف ایک سوال کیا جائے کہ کیا ان 72 میں حضرت علی اصغر بھی تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، بس یہ 73 ہو گئے. حضرت حر تھے، 74 ہو گئے. تو یاد رکھیں، اسے کہا جاتا ہے روایتوں کو جمع کرنا. اصحاب امام حسین کی مختلف اقسام تھی، تعداد کے اعتبار سے بھی روایتیں مختلف ہیں، اور جب ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے تو پھر نمبر الگ ہو جاتے ہیں. اب اگر اس چیز کو آج ہم ڈسکس نہ کریں تو کل یہ موضوع ممکن ہے اختلاف کا سبب بن جائے، لیکن اگر اس کو ڈسکس کر کے سالو کر دیں تو کہیں گے ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے، بڑی نارمل بات ہے. تو یاد رکھیں، جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کتنے تھے؟ 72، تو صحیح جملہ یہ ہے کہ صبح جو آپ نے فوج تیار کی تھی اس کے بارے میں مشہور قول ہے کہ وہ 72 تھے، اصحاب نہیں. فوج 72 کی تھی. البتہ اور قول بھی ہیں.
مثال کے طور پہ قول ہے کہ 50 سوار اور 100 پیادے، یہ بھی ایک روایت میں نقل ہوا، لیکن ایک قول کیا ہے 32 سوار اور 40 پیادے، کتنے ہو گئے 32 اور 40، 32 اور 40 72۔ اس روایت کے بقول کتنے ہو گئے 150۔ زیادہ مشہور قول کیا ہے 72 تھے۔ یہ جو 72 تھے یعنی صبح جب فوج تیار تھی تو اس وقت 72 تھے۔ کیا جب فوج تیار ہوئی تو اس میں حضرت علی اصغر بھی تھے؟ نہیں۔ کیا جب یہ صبح فوج کھڑی ہوئی تھی تو حضرت حر تھے اس میں؟ اور اگر بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام تو وہ لوگ کھڑے تھے اس وقت؟ نہ۔ تو جب دیکھا جائے تو کہا جائے گا ہاں صبح فوج کی تعداد یہ تھی، بس یہ روایت صحیح ہے۔ بعد میں تدریجاً کچھ افراد بڑھے، لیکن یہ بڑے کتنے؟ کوئی ہزاروں میں نہیں گئے، کوئی سینکڑوں میں نہیں گئے، کچھ تعداد بڑھی۔ کتنی بڑی؟ روایت مختلف ہیں، تاریخ کتاب میں مختلف ہیں، کہیں نام اور کنیتیں الگ الگ ہو گئیں، لیکن انہی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ انہیں کلیئر کیا جائے تو آپ سے کہا جائے گا کہ جی اور بھی 10-15 بڑھا لیں، 20 بڑھا لیں، 50 بڑھا لیں، کو فرق پڑے گا؟ کہا جائے گا نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم سالو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ شہدائے کربلا میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے۔ ابھی تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی، یعنی عاشور سے پہلے شہید ہوئے۔ جو عاشور سے پہلے شہید ہوئے وہ بھی امام حسین کے اصحاب ہیں، ہاں، جیسے کہ حضرت مسلم ابن عقیل، کیا کریں گے ان کا؟ وہ کب شہید ہوئے؟ عاشور سے پہلے شہید ہوئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ 3 افراد کو اور ہم نے ذکر کیا، جناب عبداللہ ابن یختر، جناب حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی اور جناب سلیمان بن ابی زرین۔ تعداد بڑھ گئی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ افراد بصرے اور کوفے میں مارے گئے، یہ سب اصحاب امام حسین ہیں۔ اب آپ دیکھیں تعداد اس طرح بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہیں لڑائی ہو جائے۔ مثلا ہم یہ کہہ کے چلے جاتے کہ نہیں نہیں 72 والی بات صحیح نہیں ہے، زیادہ ہیں، لڑائی ہو جاتی اس پہ۔ یہ مولانا نہیں بات کر کے جا رہے، کہا جائے گا نہیں 72 والی بات بھی صحیح ہے، کچھ افراد زیادہ تھے تو حضرت مسلم ابن عقیل کو ملائے کتنے ہو گئے؟ حضرت قیس بن مسحر سیدابی کو ملائے، جناب عبداللہ ابن یختر، اور جو بصرہ میں امام حسین کے نمائندے بن کے گئے جناب سلیمان بن ابی زرین۔ یہ نام ہم اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جب یہ جاری ہوں گے اور جب یہ ہمارے کلچر میں آ جائیں گے تو 50 سال بعد ایک وقت آئے گا کہ ہر شیعہ آشنا ہوگا جناب قیس بن مسحر سیدابی سے، جناب عبداللہ ابن یختر سے، جناب سلیمان بن ابی زرین سے، اس وقت ثواب ملے گا خود ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن آج اگر ہم بعض لوگوں کے پریشر میں آ جائیں، جیسے کہ پاکستان میں بعض نے کہا کیا ضرورت ہے مولانا ان کے ذکر کی، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، بھی نہیں ہوتا تھا، ہو رہا ہے، پہلے تو مجلس بھی نہیں ہوتی تھی، ایک زمانہ تھا۔ تو اصحاب امام حسین کچھ وہ ہیں جو پہلے شہید ہوئے۔ اب اگر کسی وقت اتنا کہہ دیا جائے کہ اصحاب امام حسین بعض ایسے بھی ہیں جو عاشور سے پہلے شہید ہوئے، اور ایسے کہہ کے ہم چلے جائیں تو اختلاف پڑ جائے گا، لیکن ہم فوراً آپ کو کلیئر کریں گے جیسے حضرت مسلم ابن عقیل، اب آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بڑی نارمل سی بات ہے، کوئی اختلاف کا موضوع نہیں ہے یہ۔ ان کے ساتھ اور بھی ہوئے شہید، ہاں اور بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح سے آج ہم 2 یا 3 اور ہستیوں کا ذکر کریں کہ جن میں سے سب سے پہلے ذکر کریں ہم، ایک فرد تھے کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ شدید مقابلہ کرنے والے یہ تھے۔ یہ کون تھے؟ جب سلیمان بن ابی زرین پہنچے پیغام لے کے امام کا بصرہ، وہاں پر پھر یہ ابھی کام ہی کر رہے تھے تو گرفتار ہو گئے۔ تو اس زمانے میں بصرہ سے چلے کچھ افراد کہ جن میں سے ایک کہ ہماری جانیں ان کی قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں، اکیلے نکل دیے۔ ان کا نام تھا، پھر ہم توجہ دلائیں، بعض دفعہ ہمیں یہ سننے کو ملا یہ مشکل ناموں کا کیا فائدہ، مشکل ناموں کا کیا فائدہ، ہم آپ ان کا نام نہیں لیں گے تو کون ان کا نام لے گا؟
ان کا نام تھا حفحاف بن محند راسبی. واقعا مشکل نام ہے. حفحاف بن محند, محند یعنی بالکل جیسے محمد. حفحاف بن محند راسبی, یہ بصرہ سے چلے. کب پہنچے یہ؟ ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ شہادت امام حسین کے بعد شہید ہوئے. یہ کب پہنچے؟ جب شہادت امام حسین ہو گئی, خیمے جل رہے تھے. اب اگر منظر کشی کی جائے تو ظاہر ہے فوج ذرا سے علاقے میں تو نہیں تھی. یہ ادھر سے آئے یا کسی سمت سے آئے تو ملاقات ہوئی, دیکھا کہ لوٹ مار مچ رہی ہے, شور ہو رہا ہے, جنازے پڑے ہوئے ہیں, خیموں کو جلایا جا رہا ہے, عجیب شور ہے. ایک دم سے آگے انہوں نے کہا کیا ہوا یہ سب کچھ, کیا ہوا, کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا. یہ پہنچے امام حسین کی شہادت کے بعد, حسین ابن علی کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ سب مال و ازواج لوٹا جا رہا ہے حسین کے گھر والوں کا. ایک دم سے یہ جلال میں آئے, تلوار نکالی, مقابلہ شروع کیا. بعد میں آئے تھے, بعد میں مقابلہ کیا, بعد میں شہید ہوئے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو یہ نام ذہن میں رکھیں. شیطان فوراً بلغلائے گا کیا فائدہ؟ فائدہ انہی کے ناموں, انہی کے وجود کی وجہ سے تو آج ہم یہاں پر ہیں. فائدہ اس نام کی برکت سے ہمارے ضمیر روشن ہوں گے. ہم آپ اس ناموں کا نہ لیں تو کون لے گا؟ ہم آپ اتنی سستی کریں کہ تلفظ مشکل ہے, 1000 قسم کے مشکل نام جانتے ہیں, آپ بے شک یاد نہ کریں, لیکن کم سے کم کام کیا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہوا کہ جان لیا. مرنے سے پہلے اصحاب امام حسین میں سے ایک دو کو اور پہچان لیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی طرح سے ایک تھے جناب سوار بن منعم. بس شہادت امام حسین کے بعد بھی کچھ شہید ہوئے, حتیٰ 6 مہینے بعد. اور کہیں گے امام حسین سے پہلے بھی شہید ہوئے, وہ مسئلہ تو سالو ہو گیا. حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے اصحاب, جناب سلمان بن ابی زرین اور جناب عبداللہ ابن یختر, اور جو ان کے ساتھ شہید ہوئے کوفے میں. اچھا بعد میں بھی شہید ہوئے, 6 مہینے بعد. جنگ کی تھی امام حسین کے سامنے اور دم نکلا ہے 6 مہینے بعد. نارمل سی بات ہے, ہر آدمی تو نہیں شہید ہوتا. کیا یہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کی اور پھر زندہ بھی رہے ہوں؟ بالکل. جناب حسن مصنع زندہ رہے, زخمی ہو گئے. اسما بنت ابن حارثہ جو رشتے کا ماموں لگتا تھا, اس نے جا کر سفارش کی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ میرا رشتے کا بھانجا ہے یہ, اس کو چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا, علاج معالجہ کیا, پھر ان کو مدینہ بھیجا. باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی. کس سے چلی گئی؟ تبا تبائی سادات آج کس سے ہیں؟ جناب حسن مصنع کی نسل سے ہیں. تو جناب سوار بن منعم زخمی ہوئے, اور اس کے بعد اسی طرح سے لاشوں میں تھے. جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو ان کے جسم, ان کے کچھ چاہنے والے آئے اور انہیں اٹھا کے لے گئے, اور پھر بعد میں سر کاٹنے سے روکا. ظاہر قبیلے دوسروں کا احترام کرتے تھے. پھر عبید اللہ ابن زیاد تک بات پہنچی تو پھر ان کو قید کر دیا تھا, اور پھر 6 مہینے بعد یہ شہید ہوئے. جناب سوار بن منعم. اسی طرح سے ایک اور تھے کہ جو 1 سال بعد شہید ہوئے, جناب موقع بن ثمامہ. ان کا بھی یہی معاملہ ہوا, اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بحرین کی جانب بھیج دیا اور قید کر دیا تھا. اس زمانے میں البتہ بحرین کہتے تھے, جتنا بھی خبر اور دمام سے لے کے بحرین تک جزائر تھے, کہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا. جب ہم بحرین گئے تو بڑی ہماری خواہش تھی کہ لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں کہ شاید یہ کسی کو اس قبر کا پتہ ہو. کچھ نہیں پتہ, کہاں ہے قبر کچھ نہیں معلوم. اب یہ خبر اور دمام سے لے کے بحرین تک کسی بیابان میں, کسی ساحل سمندر کے کسی علاقے میں, واللہ عالم کہاں ہے. 1 سال قید رہے, حتیٰ زنجیروں میں رہے. 1 سال بعد شہید ہوئے. جناب موقع بن ثمامہ. ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے محمد وآل محمد صلوات. اسی طرح سے ایک تھے جناب
سوید بن منعم، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری شہید کے عنوان سے ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایک خاص ترتیب سے انہوں نے بھی جنگ کی. اس کے بعد یہ ایک حساب سے جسے کہا گیا کہ دم نکل گیا تھا ان کا، یعنی لوگوں کی نگاہ. پھر جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا تو اس وقت انہیں ہوش آیا، دیکھا کہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، تو یہ کھڑے ہوئے. تلوار ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے اپنے اندر پاؤں میں کہیں ایک خنجر چھپایا ہوا تھا وہ نکالا، اور پھر آخری جنگ انہوں نے خنجر سے کی. پھر انہیں ہر جانب سے گھیرا گیا اور مارا گیا. تو یہ شہادت امام حسین کے بعد انہوں نے اٹھنے کے بعد ایک جنگ کی اور پھر مارے گئے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو مذہب حق اہل بیت کو جاننا اور پھر اس کو بچانا، یہ سب ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ ہم سب. نہ کسی کی توہین کرنی ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، لیکن اپنے معاملے میں ہمیں سینسٹیو ہونا ہے. دوسروں کے معاملے میں بالکل لبرل بنے، بے شک لبرل رہے نا، آپ کا آپ جو چاہے کریں. یہ قانون اسلام بھی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اور کیا قانون اسلام ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں بس اس پہ اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ہے، وہ جس پہ جمع ہے وہ صحیح ہے، باقی تمہارا دین لکم دینکم ولی دین. لیکن اپنے معاملے میں ہمیں سینسٹیو ہونا ہے. سینسٹیو ہونے سے کیا مراد؟ سمجھنے میں، سمجھانے میں. لڑنے جھگڑنے سے مراد نہیں ہے، نہ عیسائیوں سے، نہ یہودیوں سے، نہ ہندوؤں سے، نہ بدھسٹ سے، نہ کنفیوشس سے، نہ مسلمانوں میں کسی سے. لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لیکن علمی گفتگو کرنی اور ڈسکس کرنا ہے. ایسا لبرل نہیں بننا کہ ہم لوگوں کے سامنے کہیں کہ نہیں میں نہیں مذہب پہ بولتا. آپ مذہب پہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ دوسرا آدمی تو آپ کو ذلیل کرنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے دفاع کے وقت کیا کہتے ہیں؟ جی میں بڑا لبرل آدمی ہوں، میں نہیں بولتا. یعنی ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے اور جواباً ہم کہیں گے جی میں بڑا لبرل آدمی ہوں، میں نہیں دفاع کر سکتا ان کا. تو ہمیں اپنے دین اور مذہب کو جاننا ہے، احترام کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور یہی وہ دین اور مذہب ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایک وقت آیا کہ مدینے سے نکلے تو ایک خاص جلال کے ساتھ نکلے. کیا عالم تھا. تو بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ بڑے شان سے محلہ بنی ہاشم سے نکلے. البتہ امام حسین کی روانگی بھی ایک تو مدینے سے ہے مکے کی جانب، اور پھر ایک روانگی ہے مکے سے کربلا کی جانب. اسی طرح سے ایک روانگی ہے مکے سے جب کوفہ کی جانب، کربلا کی جانب جا رہے تھے تو وادی عتیق میں دوبارہ مدینے سے قریب ہو کے گزرے. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت عبداللہ آئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت زینب اور امام حسین علیہم السلام کے حوالے کیا اور اپنی جانب سے قربانی کے لیے اون و محمد کو پیش کیا. یہ اون و محمد مدینے سے مکے نہیں گئے تھے، مکے سے کوفہ جاتے ہوئے جب دوبارہ مدینے کے قریب سے گزرے وادی عتیق سے تو حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں فرزندوں کو لے کے آئے. تو جناب امام حسین کے قافلے کی روانگی بھی مختلف جگہ سے مختلف کیفیات میں ہے، اور جب بھی جہاں سے روانہ ہوئے تو اہل حرم کی سواری بھی عجب شان سے ہے کہ جس میں ایک سواری اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کرنے کا وقت آیا تو ہر فرد نے یہ محسوس کیا کہ تمام بنی ہاشم میں کھلبلی سی مچ گئی ہے. کبھی امام حسین احتراماً کھڑے ہیں تو کبھی جناب عباس پریشانی کے عالم میں ہے. اور یہ اہتمام ہے کس کے لیے؟ نواسی رسول کے لیے. یہ اہتمام ہے کس کے لیے؟ دختر مولا امیر المومنین کے لیے. یہ اہتمام ہے کس کے لیے؟
دختر حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے۔ اب یہ احترام جناب ام کلثوم کا ایک جانب، لیکن جناب زینب کا جو احترام تھا وہ فوق العادہ تھا، بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری اہتمام۔ کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ جب یہ سواریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بیویوں کو اماریوں میں بٹھانا شروع کیا تو ایک وقت آیا کہ بنی ہاشم میں ایک عجب کھلبلی سی مچی۔ خیمے سے ایک خاتون نکلی انتہائی جلال کے عالم میں کہ ان کے ارد گرد جوان تھے۔ کبھی کوئی اپنے آپ کو ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا تو کبھی کوئی اپنے دامن کو ان کے قدموں کے نیچے بچھانے کے لیے تیار تھا۔ اب سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کون ہیں، تو پتا چلا کہ اب جو خاتون نکلی ہیں یہ زینب بنت علی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ پہنچا کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو۔ تو 2 محرم کو قافلے کا پہنچنا خود ایک سخت مرحلہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کی سواری ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی۔ امام حسین نے سوال کیا کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، تو کچھ نے کہا کہ اسے نینوا کہا جاتا ہے، اسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا اور بھی کوئی نام ہے، جواب ملا اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کرب و بلا۔ پھر ندا بلند ہوئی ہا ہنا مقتلنا و مسفک دمائنا، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اب تصور کریں کہ جب یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنا تو وہ بیتاب ہو گئی۔ اب جناب زینب کی محبت کے بارے میں توجہ رہے اور بعد میں بھی توجہ دلائیں گے کہ فقط اتنی مثال ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی افراد اس وقت بڑی عمروں میں ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک بہن بھائی کم عمری میں ہوتے ہیں تو محبت کا عجب عالم ہوتا ہے، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، فیملیاں الگ ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو یاد رہیں کہ وہ محبت نہیں رہتی کہ جو 18 اور 20 اور 25 سال کے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے۔ لیکن جناب زینب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام سامنے ہوتے تھے تو کسی بھی کام میں مصروف ہوتی تھی، لیکن نگاہیں امام حسین کی جانب ہوتی تھی، نگاہیں امام حسین کی جانب ہوتی تھیں۔ بس ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور بعض جگہ مخادل میں بیان ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل دھڑکنے لگا۔ جب سرزمین کربلا پہ پہنچی تو دل گھبرانے لگا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے۔ ہاں مومنو، یہ کربلا کی سرزمین تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جب مدینے سے چلیں تو جناب زینب عجب شان سے چلیں، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ 10 محرم تک جناب زینب کا ہمیشہ دل دھڑکتا رہا، ہمیشہ پریشان رہیں، لیکن جب کبھی کبھی بھائی کے مدد کرنے والے آ جاتے تھے تو جناب زینب کو اطمینان ہو جاتا تھا۔ کبھی جناب حر کے آنے سے اطمینان ہوا تو کبھی جناب حبیب کے آنے سے اطمینان ہوا۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب حبیب آئے تو جناب زینب کو بڑا اطمینان ہوا کہ کوئی تو حسین کا مددگار آیا، کوئی تو حسین کا ناصر آیا، کوئی تو حسین کا یاور آیا۔ لیکن یہاں ہاتھ جوڑ کے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بی بی، ایک جانب ہزاروں کے لشکر آ رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کے بھائی کا ایک مددگار آ رہا ہے کہ جو خود بڑھاپے کی دہلیز کو عبور کر چکا ہے اور آپ کے بھائی سے سن میں زیادہ ہے، تو ممکن ہے کہ جناب زینب کی جانب سے جواب آئے کہ مجھے اپنے بھائی سے اتنا زیادہ عشق ہے کہ اگر کوئی کمر خمیدہ بھی اور بوڑھے سے بوڑھا فرد بھی آ جائے لیکن میرے بھائی کو اس کے آنے سے خوشی ہو اور میرے بھائی کی کمر مضبوط ہو جائے تو مجھے بھی خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن مومنوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو ہزاروں کے لشکر آ رہے تھے تو دوسری جانب جناب زینب خوش تھیں جناب حبیب کے آنے سے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا
کہ اصحاب اور انصار تدریجاً شہید ہو رہے تھے، تو جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ امام حسین تنہا رہ گئے، تمام اصحاب ختم ہو گئے، تمام انصار ختم ہو گئے، امام حسین کے بھائی اور بھتیجے اور بھانجے ختم ہو گئے۔ ہاں مومنوں، سواری جناب زینب مدینے سے چلی ایک شان سے، جب مکے پہنچی تو ایک شان سے پہنچی، جب مکے سے یہ سواری چلی تو عجب شان سے چلی، جب وادی عتیق میں پہنچی تو عجب شان تھی۔ لیکن یاد رکھیں ان تمام راستوں کے درمیان بھی منزلیں تھیں، ہر منزل میں جناب زینب کا خاص احترام ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو چکا، جب چادریں چھن چکی، تو یہی زینب تنہا تھی، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، کس طریقے سے اس قافلے کو سوار کرے، کبھی بھیا کے جنازے کی جانب نگاہ کی، تو کبھی بابا کے روزے کی جانب نگاہ کی، تو کبھی اپنے نانا کو سلام کیا، تو کبھی ماں کو سلام کیا ہوگا کہ ارے زینب تنہا رہ گئی، جب چلی تھی تو بھائیوں کے سائے میں چلی تھی، اب کس طرح سے ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے سوار کرے۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ، جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں خصوصاً عراق میں، پاکستان میں، افغانستان میں، شام میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقدس خون کا، ہمارے تمام دشمنوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اس دین کو اور مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو قربان کیا، اور اس دین کے دفاع کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔